بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آدمی بولا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار مسکرا دیے، مگر یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہ آئی۔ اس آدمی نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہی ہوں۔ آدمی بولا، تم کیسے قلندر ہو؟ یہ تمہارے پاس نہ تو کوئی ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ وہ آدمی ریچھ کا تماشا دکھانے کے بعد بولا، اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر 2 درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا واپس کبھی مت آنا۔ ریچھ والا شخص جیسے ہی نیچے سے گزرا، ایک دم ماحول بدل گیا، نہ گرمی نہ گرد و غبار، ہر طرف سرسبزاں۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک عظیم لشکر تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ شخص گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت اور آپ کی ملکہ آپ کے منتظر ہیں۔ وہ حیران و پریشان سا شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ وہ جب محل میں پہنچا، عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا، اور حیران ہوتے ہوئے اندر داخل ہوا تو ایک ملکہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ ریچھ والا شخص سب بھول بھال کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا کہ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں لشکر تھا، تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے نیچے سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہیں۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، وہ سب کہاں گئے؟ تو لال شہباز نے فرمایا، سب تماشا ہے۔